نہیں ہے۔ اور یہ بات تو میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اکثر مذاہب دنیا کے ایک اصلاحی تحریک کے طور پہ شروع ہوئے تھے اور بعد میں وہ مذاہب بن گئے۔ تو اس مذہب کے بارے میں کنفیوشس مذہبانی کنفیوشس کی طرف منسوب ہے، اور یہ چین کا ایک فلسفی آواز نہیں آ رہی جی۔ تو
تو بات یہ چل رہی تھی کہ کنفیوشس کون تھا، اس کا کیا تعارف تھا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک فلسفی آدمی تھا جس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا اور ماں نے اس کی تربیت کی. ماں کی تربیت میں علاقے کے سردار کی نے خاصا تعاون کیا اور سردار کے تعاون کی وجہ سے کنفیوشس نے اپنے علاقائی ماحول کے مطابق شعر و شاعری، تاریخ دانی، موسیقی، شکار، ماہی گیری، تیر اندازی وغیرہ فنون میں مہارت حاصل کر لی. جب اس کی عمر 19 سال ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی اور اس کے ہاں بیٹا ہوا. لیکن شادی زیادہ دیر نہ چل سکی، 4 سال بعد طلاق ہو گئی. کیوں ہوئی اس کی کوئی وجہ بظاہر معلوم نہیں. بہرحال اس کے بال بچے پھر کہاں گئے، اس کے بچے کی آگے کیا حالات ہیں، اور پھر آگے اولاد در اولاد کیسے چلی، کوئی بات تفصیل سے ہمیں کنفیوشس مذہب میں معلوم نہیں ہوتی، کنفیوشس مذہب سے معلوم نہیں ہوتی. تاہم چینی قوم کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کنفیوشس خاندان سے منسوب کرتے ہیں. اب خاندان سے منسوب کرتے ہیں عقیدت اور محبت کی وجہ سے، یا اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کنفیوشس کی اولاد ہیں، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کنفیوشس کی عمر 24 سال ہوئی یا 27 سال ہوئی، ماں بھی فوت ہو گئی. 3 سال تک اس نے اپنی ماں کا شوق منایا. اس سے پہلے وہ حکومت کے محکمہ مال میں ملازم تھا اور اپنی حسن کارکردگی اور خدمت خلق کے جذبے کی بنیاد پہ عوام کے دنوں میں حکمرانی کیا کرتا تھا. 1 سال کی قلیل مدت میں محکمہ زراعت اور جانوروں کے چرواہوں کا نگران بنا دیا گیا. اس نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا اور لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی مختلف عنوانات پر. اور کچھ عرصے کے بعد دارالخلافہ میں اس نے رہائش اختیار کر لی، شاہی کتب خانے سے استفادہ کیا. اس دوران اس کی ملاقات تاؤزم کے بانی لاؤزے سے ہوئی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. دونوں نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا. کنفیوشس کا طریقہ تعلیم مشہور فلسفی سقراط کی طرح تھا اور وہ زبانی درس و تدریس پر عمل پیرا تھا. سقراط خدا کا منکر اور مشہور فلسفی گزرا ہے، لیکن چونکہ وحی الہی کی رہنمائی نہیں تھی اس لیے سقراط زہر کا پیالہ پی کے مر گیا. کنفیوشس کے درس و تدریس اور رشد و ہدایت کے سلسلے کو مقبولیت حاصل ہوئی. چرچا ہوا صوبہ لو کے وزیر اعظم نے مرض الموت نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ کنفیوشس کے پاس جا کے اس سے تعلیم حاصل کرے. کنفیوشس نے عمر کا ایک حصہ لو میں گزارا اور وہاں شہزادوں کو تعلیم دی. اس وقت برسر اقتدار طبقہ 3 خاندانوں میں منقسم تھا. اتفاقاً ان میں خانہ جنگی شروع ہوئی. کنفیوشس صوبہ لو چھوڑ کر سبھی صوبہ ٹوسی میں منتقل ہو گیا اور کچھ عرصہ کے بعد پھر لو میں آ گیا. 51 سال جب عمر ہوئی اس کی تو چین کے علاقے چنگٹو میں قاضی مقرر کر دیا گیا اور اس نے اپنے فرائض منصبی بڑی تندی، ذمہ داری اور
دیانتداری سے ادا کیے، نتیجتاً ایک معاشرہ، مثالی معاشرہ قائم ہوا، انصاف کی فراوانی، رشوتستانی، نجائز خواہشات، ظلم زیادتی سب کا خاتمہ ہو گیا، بد اخلاقی اپنے انجام کو پہنچی، علاقہ امن و امان کا گہوارہ بنا، جرائم کی شرح حیران کن حد تک کم ہو گئی، لوگوں نے یہاں تک کہ اپنے گھروں کو تالا لگانا بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ لمحات اس کی زندگی میں انتہائی اہم یادگار کی حیثیت رکھتے تھے اور اپنے اصولوں کا بڑا پابند تھا، لیکن اس عہدے پر یہ زیادہ ٹھہر نہ سکا، حاسدین پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ بادشاہ کو خود اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ڈر ہوا کہ کہیں اس کے ساتھ لوگ ہو جائیں اور میری حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، چنانچہ اس نے اس کے اختیارات سلب کر کے اسے ملک بدر کر دیا۔ 467 قبل مسیح کا واقعہ ہے یہ کنفیوشس در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا، اس کے ساتھ کچھ شاگرد بھی اس کے ہو گئے، اور بعض لوگ اس کچھ کھانے کے لیے دیتے تھے، بعض لوگ تان و تشنیع اور گالی گلوچ سے اس کا استقبال کرتے تھے۔ بہرحال ایک عرصہ گزرا اور دیوک گائی کی حکومت نے صوبہ لوگ پہ حکومت قبضہ کر لیا۔ تو 483 میں کنفیوشس کو اس نے واپس بلا لیا اور اس نے اثر نو اصلاح خلق، تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کروا دیا، اور 473 میں 487 میں پھر اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے شاگردوں نے نہایت وسیع پیمانے پہ اس کا سوگ منایا۔ ایک شاگرد نے تو اس کی قبر کے ساتھ ایک جھونپڑی بنائی اور 3 سال تک وہاں پہ ڈیرا ڈالے رکھا۔ شاید اس زمانے میں سوگ ان کے علاقے میں اس زمانے میں سوگ 3 سال ہوتا ہوگا کہ اس نے بھی اپنی ماں پہ 3 سال سوگ کیا اور اس کے شاگرد نے بھی اپنے استاد کا 3 سال سوگ منایا۔ بہرحال اس نے جو اصول اپنائے تھے وہ اصول بڑے عقل مندی، دانش مندی اور سمجھداری پہ مبنی تھے، نہایت خوبصورت اصول تھے، جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی۔ تو چونکہ یہ حکمران رہا ہے، یہ وزارت کے عہدے پہ رہا ہے، قضاء کے عہدے پہ رہا ہے، اس لیے ان کے ہاں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، اور اس نے 5 سیاسی اصول وضع کیے تھے جنہیں حکمرانی کے 5 اصول کہا جاتا ہے، جن میں پہلا یہ کہ بادشاہ اور سربراہ مملکت خود اپنے عمل سے عوام کے لیے قابل تقلید اور مثالی نمونہ پیش، جو اس نے پیش کر کے دکھایا تھا، اور دوسرے یہ کہ حکومت عوام کی حمایت کے بغیر چونکہ برقرار نہیں رہ سکتی، اس لیے حکمرانوں کو عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے۔ کنفیوشس کے نزدیک اعتماد حاصل کرنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ عوام کے دلوں میں حکمرانوں کی محبت اس وقت پیدا ہوگی جب حکمران عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ تیسرے نمبر پر حکمران اور عوام دونوں کو اپنے اپنے فرائض خلوص کے ساتھ انجام دینے چاہیے، اور چوتھے نمبر پر عوام کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے وہ حکمرانوں کو اپنے لیے ناپسند کریں اور ان کے دلوں میں حکمرانوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اور 5ویں نمبر پر حکومتی عہدوں پر ایماندار اور دیانتدار افراد کو مقرر کیا جائے۔ تو انہیں مختصر یوں بھی کہا جا سکتا ہے فیض رسانی، خوش اتواری، دیانتداری اور عملی دانائی اور خلوص۔ اصلاح معاشرہ کے لیے بھی اس نے جو اصول بیان کیے وہ بھی 5 رابطوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ اور رعایا، ایک رابطہ کہ حکمران رعایا کا خیال رکھیں اور رعایا حکمرانوں کی اطاعت کریں۔ دوسرا رابطہ باپ بیٹے کا، والدین اولاد کی جسمانی روحانی نشو و نما کی فکر کریں اور اولاد اپنے والدین کے احترام میں کمی نہ آنے دیں۔ تیسرا شوہر اور بیوی،
شوہر بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے اور بیوی شوہر کی فرما برداری میں کوشش کرے اور کوشاں رہے۔ چوتھا، چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی، مراد دینی اور مذہبی اخوت ہے، یہ ہونی چاہیے ان میں۔ دوست اور دوست، کہ ہر دوست اپنے دوست کی خوشی غمی میں برابر کے شریک رہے۔ کنفیوشنزم کی کچھ اہم کتابیں ہیں، لیکن اس نے خود اپنے زمانے میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تاہم یہ بات معروف ہے کہ کنفیوشس نے جو اصول دیے تھے، جو تعلیمات پیش کی تھیں، وہ تعلیمات اس کے مرنے کے بعد اس کے شاگردوں نے مرتب کی، اور مرتب کر کے کتابی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کی۔ اور وہ باتیں جو اس نے لکھی تھیں، جو اس نے بیان کی تھیں، وہ لکھی گئیں تو اتنی زیادہ ہو گئیں کہ آج دنیا کے اندر یہ مذہب کتابوں کا مذہب کہلاتا ہے۔ اور جن میں سے چند مشہور کتابوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لن کا معنی عقل مندی، سمجھداری، دانش مندی۔ اور یہ کتاب پڑھنے سے کنفیوشس مذہب کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس میں کنفیوشس کی نصیحتیں جمع کی گئی ہیں جو وہ زندگی بھر اپنے شاگردوں کو کرتا رہتا تھا اور اپنے ماتحتوں کو، اور زندگی کے اہم حقائق کو آسان اور عام وہم کہانی اور مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری کتاب ہے جو کنفیوشس کے پودے ٹوسس نے تحریر کی تھی، تعلیم، اس میں اس کے ملفوظات ہیں۔ اور تیسری، گریٹ لرننگ، بڑا علم، علم عظیم، اس کی بھی نسبت کنفیوشس کی طرف کی جاتی ہے۔ شوچنگ، شوکنگ بھی لکھا گیا ہے، شوچنگ بھی لکھا گیا ہے۔ یہ کنفیوشسی ادب کی ان تحریرات پر مشتمل ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود کنفیوشس کے دور میں لکھی گئی۔ اور اس کتاب کے اندر
2500 قبل مسیح سے لے کے 6000 قبل مسیح تک کے شاہی خاندانوں کی سوانح حیات اور مشہور تاریخی خطابات شامل. شیچنگ، اس میں شعر و شاعری اور گیتوں کی صورت میں تاریخی واقعات جمع کی گئے ہیں. لیچی، اس کتاب میں مذہبی رسومات اور تہواروں کا ذکر ہے. اور علم عظیم نامی کتاب، اسی کتاب کا ایک باب ہے، لیکن چونکہ اہم تھی اسے الگ کر دیا گیا. ییچنگ کنفیوشیسی ادب کی قدیم ترین کتاب ہے، جس میں زمانہ مابعد کے انقلابات اور پیش آنے والے واقعات اور حوادث کا تذکرہ کیا گیا ہے. چوچن، اسے بعض لوگ کنفیوشس کی تحریریں قرار دیتے ہیں. اس کے اندر موسموں کے حالات، خصوصاً موسم خزاں، موسم بہار کی تاریخ کا ذکر ہے. چنگ جنگ، اس میں کنفیوشس کے افکار و نظریات اور اس کے فلسفے کو واضح کیا گیا. اور نظریہ اعتدال، یہ آخری کتاب ہے نظریہ اعتدال، جو کنفیوشسی فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک سیڑھی کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں اس کے شاگردوں کے اقوال جمع کیے گئے. بہرحال جتنے بھی اہم ہیں یہ اقوال اور یہ نصائح اور یہ اصول اور یہ قیمتی باتیں، لیکن بہرحال یہ وحی الہی نہیں. اور نہ کنفیوشیسیوں نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ وحی تھی یا ہمارا کنفیوشیس کو نبی یا رسول تھا. ایسی بات نہیں، بلکہ ایک مقام پہ خود کنفیوشیس کا قول موجود ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جسے پیدائشی طور پہ علم دیا گیا ہو. میں ماضی کے حالات پڑھنے کا شوقین ہوں اور علم کو ماضی میں تلاش کرتا ہوں. یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی سمجھیں کہ دنیا کا مشہور عجوبہ دیوار چین تعمیر کرنے والے بادشاہ ڈیوک کو اس مذہب سے سخت نفرت، اس لیے اس نے برسر اقتدار آنے کے بعد اس مذہب کے 460 علماء کو زندہ درگور کروایا تھا اور تمام کتابوں کو نظر آتش کر دیا اور تحریری سرمایہ بالکل ختم ہو گیا. جب ہن خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے کتابوں کو دوبارہ شائع کرنے کا اہتمام کیا. اب ظاہر بات ہے کہ ساری کتابیں دوبارہ سے شائع ہوئی ہیں، اور قرآن کی طرح ایسا تو نہیں کہ اس کے حافظ موجود ہوں، جو تھے وہ بھی قتل کر دیے گئے. تو اب ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کنفیوشیسی ادب تغیرات اور تحریفات سے پاک ہے، اور جیسے کنفیوشیس نے باتیں کہی تھیں اور اس کے شاگردوں نے بھی نہیں ویسے موجود ہیں. یہ بات نہیں کی جا سکتی. اور بعض رات کہتے ہیں کہ یہ کنفیوشیس کے 250 سال بعد واقعہ پیش آیا، اور اس کا مرکزی کردار ڈیوک نہیں بلکہ تین شے ہوانگ ٹی تھا، جس کے حکم سے 3 مہینے تک ان کتابوں کو نظر آتش کیا جاتا رہا. تو اس موقع پہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کتابیں دیواروں میں چن دی تھی، دیواروں کے اندر رکھ کے تو دیواریں بنا دی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے ذریعے پھر دوبارہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کی اشاعت ہو سکی. بہرحال کنفیوشیزم کا ارتقاء کیسے ہوا؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو اس کے اصول نہایت سمجھداری پہ مبنی تھے اور زندگی کے رہنما اصول تھے، اور اس نے زندگی میں چونکہ بادشاہوں کے ساتھ رہا ہے، ان کا ملازم رہا ہے، تو اس نے بہت زیادہ لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، بہت جلدی ترقی کی، اور اس کی تعلیمات چونکہ عمدہ تھیں
تو پورے چین پہ اپنے گہرے اثرات اس نے مرتب کیے، یہاں تک کہ اس کو کامل اور اعظم کا لقب دیا جانے لگا، اور سرکاری طور پہ پہلی صدی عیسوی میں ڈیوک لی کا خطاب اسے دیا گیا، اور 675 عیسوی میں اسے کوئنگ کے خطاب سے نوازا گیا۔ کوئنگ کا معنی قدیم استاد، اور لوگوں کے ہاں اس کا تقدس احترام بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ اس کی پوجا پاٹ شروع ہونے لگی، بت بنا کے مندروں میں رکھے جانے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے نام پہ وہ سب کچھ ہونے لگا جو بت پرستوں میں ہندوؤں میں ہوتا تھا، اور یوں اس کا مذہب پھر مذہب کی بجائے ایک فلسفے کی بجائے ایک مذہب کی صورت اختیار کر دی، اور رسوم خرافات کی بہتات ہو گئی، توہم پرستی نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں۔ تو 100 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی جو تعلیمات تھی ان کی شکل بدل گئی۔ اچھا، اس کا جو مذہب تھا نا وہ بحران کا شکار ہوا، تو شیس نامی ایک آدمی مجدد کی حیثیت سے پیدا ہوا اس کے 100 سال بعد، اس نے اس کی تعلیمات کو واضح کیا، نکھارا اور خوبصورت کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس نے توحید اور انسان کی فطری نیکیوں کی تعلیم اس نے عام۔ بہرحال کنفیوشس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی پوری سلطنت اور ملک کو درست کر دے، اور اس نے اس مقصد کے لیے ریاستوں کو اور اس سے پہلے معاشرے کو اور اس سے پہلے فرد کو درست کیا، ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور وہ سمجھتا تھا کہ دل و دماغ کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے، اور دل و دماغ کی اصلاح کے لیے وہ فروغ علم کا خواہاں تھا، اور اس کے لیے کائناتی اشیاء کی تحقیق اور ان کے حقائق سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اشیاء کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو علم مکمل ہو جاتا ہے، اور تکمیل علم سے دل و دماغ سے خلوص اور دیانتداری، یعنی ان کے اندر خلوص اور دیانتداری بڑھ جاتی ہے، اور برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کے خیالات اچھے ہو جائیں تو انسان اچھا ہو جاتا ہے، اور ایک انسان اچھا تو خاندان اچھا، خاندان اچھا تو پوری ریاست اچھی، اور پوری سلطنت کی اصلاح کی ضامن فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ تو یہ کنفیوشس کا تھوڑا سا تعارف تھا جو میں نے کروا دیا، تو ابھی اس کا کوئی تھوڑا سا تقابلی جائزہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اب 7:30 سے لے کے 8:10 تک انشاءاللہ ہمارا سبق ہوا کرے گا کل سے، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل پھر اس مذہب کو بھی مکمل کریں گے اور اگلا مذہب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ھذا والمرام۔